والی سے نکاح کیا اور نکاح کا خطبہ میرے محبوب علیہ السلام نے خود پڑھا اور نکاح ہوا تو آقا کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا بلال حاضرین کو شہد پیش کرو، سب کو شہد دیا، فرمایا شربت پلاؤ، ان کو شربت پلائی، فرمایا ان سب کو چھہارے اور کھجوریں کھلاؤ، سب کو یہ تواضع سب کی ہوئی اور یہ ضیافت سب کی گئی۔ اور اس کے بعد محبوب علیہ السلام نے پھر حضرت سیدتنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی رخصتی فرما دی۔ جب رخصتی ہو گئی محبوب علیہ السلام فرمانے لگے علی جب تک میں نہ آؤں تب تک تم نے کوئی جو وہ اپنی ازدواجی زندگی شروع نہیں کرنی جب تک میں نہیں آ جاتا۔ امام نسائی سنن الکبریٰ میں اور اسی طرح طبقات ابن سعد میں حدیث پاک موجود ہے، حضرت بریدہ کہتے ہیں نبی پاک علیہ السلام خود آ گئے مولا علی کے گھر، آ کے نا ودعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بما، محبوب علیہ السلام نے فرمایا پانی لے آؤ، لایا ایک برتن میں، فمج فی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ومسک بیدہ، نبی پاک علیہ السلام نے اس پانی سے نا کلی فرمائی اور کلی فرما کے پانی کے اندر ڈال دی۔ یہ برکت تبرک لینا حاصل کرنا یہ عقیدہ خود اللہ کے نبی نے امت کو عطا فرمایا ہے۔ حضور نے اس کے اندر کلی فرما کے نا اس برتن کو پکڑا اور پکڑ کے نبی پاک علیہ السلام نے تو علی کو بلایا، فرمایا علی سونا ادھر تو آؤ، آسائے فَنَدَحَ مِن ذَلِكَ الْمَاءَ عَلَىٰ كَتِفَيْهِ وَصَدْرِهِ وَذِرَاعِهِ، نبی پاک علیہ السلام نے اس پانی میں سے پانی لے کے نا مولا علی کی چھاتی پہ لگایا اور سینے پر لگایا اور سینے پر لگا کے مولا علی کے نا دونوں کندھوں پر اور مولا علی کے شولڈرز پر لگایا، بازوؤں پر لگایا، لگا کے فرمایا علی تو اب پیچھے ہو جا۔ پھر حضور نے فرمایا فاطمہ تو آ جا، سیدہ زہرا آئی تو تاثر فی ثوبها حیاء من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سیدہ زہرا اپنے پردے میں شرماتے ہوئے حضور کی طرف آگے بڑھی، حضور کے قریب آئیں تو نبی پاک علیہ السلام نے یہ تبرک اور برکت والا پانی انہیں بھی دیا اور انہیں بھی عطا فرمایا، اور عطا فرما کے حضور نے پتہ ہے کیا فرمایا، اب یہ لفظ ہیں نکاح والے دن کے، حضور نے فرمایا بیٹی فاطمہ میں نے اپنے گھرانے میں جسے سب سے اعلیٰ دیکھا اسے تیرا شوہر بنا دیا ہے۔ اسے تیرا مجھے فون آتے ہیں جی ہم شریعہ بورڈ سے بول رہے ہیں، ہم فلاں جگہ سے بول رہے ہیں، آپ کی مسجد سیل ہو گئی ہے۔ میں نے کہا جہاں نبی نبی ہو، جہاں علی علی ہو، وہ جگہ سیل نہیں ہوتی، زمانہ سارا سیل ہو جائے گا، نبی علی کے محبت کے مرکز کو کوئی سیل نہیں کر سکتا۔ سمجھ آئیے، کوئی یہاں سیل کرے گا تو ہم باہر کسی جگہ کسی ٹبے پہ بیٹھ کے نبی نبی کر لیں گے، ہم کسی ٹبے پہ بیٹھ کے مولا علی کی منقبت پڑھ لیں گے، ہم حضور اور حضور کے پیاروں کا ذکر، دین کی عظمت کا جھنڈا وہاں پہ گاڑ دیں گے جہاں زمانہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ میرے آقا علیہ السلام نے پھر دعا کی اللہم بارک فیہما، مولا میرے علی نو برکت دے تے میری زہرا نو برکت جاتا فرما، وبارک علیہما، او مولا میرے زہرا علی کے اوپر برکت نازل فرما، وبارک لہما فی شبلہما، مولا انہاں دوانو برکت دے، انہاں دے اتے برکت نازل فرما، تے انہاں دی قیامت تک آن والی اولاد نو بھی برکت عطا فرما۔ یہ دعا حضور نے کی اور دے کے نا دونوں کو تسلی دی، اور بالخصوص سیدہ زہرا کو فرمایا زہرا
خوش رہنا، ہم نے بہت چنگے اور پیارے سے آپ کا نکاح کر دیا ہے۔ اور وہ ایک روایت میں نے بہت پہلے بھی سنائی تھی، آج پھر یہاں یاد آ گئی، پھر سن لیں۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حضور سیدہ زہرا حاضر ہوئی نا، تو کوئی فقر کی، فاقوں کی آپ نے حضور کی بارگاہ میں گزارش کی کہ یہ حالات چل رہے ہیں، حضور کرم فرمائیں۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے پتہ ہے کیا فرمایا؟ حضور نے فرمایا زہرا، میرے رب نے دھرتی کو دیکھا تو دو بندوں کو چن لیا، ایک کو تیرا بابا بنا دیا، دوسرے کو تیرا شوہر بنا دیا۔ ایک تیرا والد گرامی ہو گئے، دوسرے تیرے شوہر گرامی ہو گئے۔ نہ تیرے والد جیسا کسی کا والد ہے، نہ تیرے شوہر جیسا زمانے میں کسی کا شوہر ہے۔ وہ شاعر کہتا ہے وہ تیرا شوہر گرامی وہ بو تراب، خاک میں ملا دی جس نے کیسر و کسرا کی شان۔ یہ زہرا کا شوہر ہے جس سے خیبر بھی کانپتا ہے، بدر بھی لرزتا ہے، میدانوں کا حور سیدہ زہرا کا شوہر ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور پھر سیدہ زہرا کی رخصتی ہو گئی، تو اس کے بعد نا حضور کا جو حجرہ پاک مسجد نبوی شریف کے اندر ہے، حضور ادھر رہتے تھے، تو سیدہ زہرا کا مکان ذرا ہٹ کے ہو گیا۔ نبی پاک علیہ السلام کے رہائش کے ساتھ جو مکان تھا نا، وہ حضرت حارثہ بن نعمان حضور کے صحابی تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا تھا۔ تو کسی نے نبی پاک علیہ السلام نے صحابہ نے، بہت سارے صحابہ نے حضور کو دیکھا، محسوس کیا کہ محبوب علیہ السلام نا سیدہ زہرا کی دوری محسوس فرما رہے ہیں۔ تو کہا محبوب حارثہ کو کہہ دو وہ مکان تم لے لو، یہ ساتھ والا میری زہرا کو دے دو۔ تو انہوں نے فرمایا میں نے حارثہ سے نہیں کہنا، اس لیے کہ پہلے بھی اس نے بہت سارے مکان ہمیں دے دیے ہیں، ان کے بہت سارے مکان تھے نا مدینہ سے، اب پہلے بھی بہت سارے انہوں نے ہمیں پیش کیے ہیں، تو اب میں نہیں کہتا۔ تو سیدنا حارثہ کو پتہ چل گیا حضور کی اس بات کا، دوڑتے ہوئے آئے محبوب کو کہنے لگے سونے ہاں مکان بھی تواڈے، جان بھی تواڈی، سارا جان تواڈا۔ سونے ہاں جہاں آپ چاہیں، جیسے آپ کا حکم ہو، جیسے آپ کا پروانہ فرمان جاری ہو، سونے ہاں یہ زہرا کے لیے ہے۔ محبوب علیہ السلام نے سیدہ زہرا کو، مولا علی کو فرمایا یہاں آ جائیں، اور اپنے پاس بلا لیا، ساتھ والا گھر دے دیا، وہاں رہنے لگے۔ یہ حضور کا گھر آج اس وقت ہے نا، نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا جو حجرہ اقدس انور ہے، سیدہ زہرا کا مکان اس کے اندر شامل ہے۔ وہ جو اصحاب صفا کا چبوترا ہے نا پچھلی طرف، اس طرف سیدہ زہرا کا گھر تھا، یہ آگے والی سائڈ حضور کا تھا، تو پچھلی طرف سیدہ زہرا پاک کا مکان تھا۔ یہ ساتھ اس طرح رہتے تھے، یعنی اندازہ کریں مدینہ شریف اس وقت تھا کتنا بڑا، مسجد نبی شریف جتنی آج ہے نا، یہ حدود تھی مدینہ کی تقریباً، یہ مدینہ شریف کی کل آبادی تھی۔ تو اس کے اندر بھی حضور کو سیدہ زہرا کی دوری گوارا نہ ہوئی، سرکار نے فرمایا زہرا کو میرے بالکل ساتھ والے مکان میں لے آؤ، وہاں لایا، اور اس مکان میں سیدہ زہرا پھر رہنے لگی۔ اور پھر یہ حضور نا سیدہ زہرا سے حضور کی محبت کا ایک اپنا ہی انداز تھا، اور یہ ہر ایک کی اپنی شان ہے، صحابہ میں، اہل بیت میں، ہر ایک کا اپنا مقام ہے، ہر ایک سمجھتا تھا محبوب کا میں ہی سب سے پیارا ہوں، پر محبوب کہتے تھے سنو مجھے زہرا بہت پیاری ہے۔ سیدہ زہرا سے حضور بہت پیار کرتے تھے۔ جب سفر پہ جانا ہوتا تھا نا، محبوب علیہ السلام باہر کہیں جانا ہوتا تھا، تو ساری ازواج سے حضور مل کے آتے، حضور کی 11 ازواج تھی، یعنی ایک وقت میں جو 11 بیوی حضور کے نکاح میں، حضور سب سے ہو کے آتے نا، آخر میں سیدہ زہرا سے مل کے پھر سفر پہ روانہ ہوتے، اور جب سفر سے ہو کے حضور واپس تشریف لاتے تو سب سے پہلے سیدہ زہرا کے گھر جاتے، ملتے اور پیار فرماتے، اس کے بعد پھر ازواج مطہرات اور باقی اصحاب صحابیات سے ملاقات فرماتے، اور اعلان گویا حضور نے یہ فرمایا کہ میں جس کی جدائی سب سے کم برداشت کر سکتا ہوں وہ میری زہرا ہے، اس کی جدائی میں نہیں برداشت کر سکتا، اور اس سے دور میں نہیں رہ سکتا۔ اور پھر اتنا یعنی ایک شفقت تھی نبی پاک علیہ السلام کی کہ نبی پاک علیہ السلام جب نکلتے نا اپنے گھر سے تو سیدہ زہرا کے دروازے پہ آ کے دستک دے دیتے،
دیکھے فرماتے نبی کے گھر والوں نماز کا وقت ہو چکا ہے. کہو تو صحیح سبحان اللہ. حضور دروازے پہ آ کے فرماتے یا اہل بیت رسول اللہ، نبی اللہ کے رسول کے گھر والوں نماز کا وقت ہو چکا ہے، میں جا رہا ہوں امامت کے لیے، تم بھی نماز ادا کر لو. کتنا پیار تھا حضور کو، اتنا پیار، زہرا سے پیار، علی سے پیار، حسن سے پیار، حسین سے پیار. یہ نفوس قدسیہ تھے ہی بڑے لاجواب. میں نے ایک وقت ایک ساتھی میرے پاس آئے نا، تو وہ کہتے ہیں کہ کوئی آج ایسی بات، رمضان کا ہی مہینہ تھا، اوپر میں بیٹھا تھا لائبریری میں، مجھے کہتے ہیں کوئی ایسی بات سنائیں آج جو پہلے آپ سے نہ سنی ہو. تو میں نے کہا اچھا. تو میں نے کہا پھر بھائی میرا تو کوئی ٹوٹا پھوٹا جملہ ہوگا. کہا نہیں جی سنا دیں. تو میں نے کہا یار دیکھو میں آپ ہم میں سے ہر ایک کے نانے بھی ہوئے، نانیاں بھی ہوئیں، ننھیال ہوا، لوگوں کا آگے بھی ہوگا. تو میں نے کہا ہر کوئی نا اپنے نانا نانی کے ہاں جاتا ہے، پیار کرتا ہے، محبت ہوتی ہے. میں نے کہا وہ کیسے نواسے تھے کہ مجھے لگتا ہے نا کبھی اس نینے کریمین گھر میں نا رہ کے تو تنگ ہوتے ہو، کہتے ہو کہ ماما دروازہ تو کھولو، میں نے نانا سے ملنے جانا ہے. تو میں نے کہا دروازہ کھولتے ہوں گے نا ادھر، تو ادھر کا کھول کے ادھر کا کھول کے اندر داخل ہو جاتے ہوں گے. میں نے کہا یار وہ یعنی کیسے نواسے تھے، اور وہ کیسا نانا تھا کہ نواسوں کو نانے پر ناز تھا، نانے کو نواسوں پر ناز تھا. نانا کہتا تھا میرے نواسوں جیسے نواسے نہیں ہیں، اور نواسے کہتے تھے زمانے والوں نانے بہت ہوئے ہیں، ہوتے رہیں گے، پر دھرتی کے کلیجے پر حسن و حسین کے نانے جیسا نانا نہ کوئی ہوگا، نہ قیامت تک کوئی ہونے والا ہے. ٹائم ہو گیا اور آئے تو چلو ہونے دو ٹائم کو بھی. پھر یہ ہمارے عقیدے کی کتاب ہے الشریعہ، اور 12-13 صدیاں پرانی کتاب ہے عقیدے پر اہل سنت کے. تو اس میں بزرگ نا سیدہ پاک کی جب شان بیان کرتے نا کتاب فضائل فاطمہ، میں نے لفظ پڑھے میں جھومتا رہا. اللہ جان میں پڑھتا نا جھومتا رہا. یعنی ہمارے بزرگ کتنا پیار کرنے والے تھے. اور یہ نہیں کہ صرف ان صحابہ کو دیکھو تو ایک سے بڑھ کے ایک سے پیار، اہل بیت ایک سے بڑھ کے ایک سے پیار. تو کہتے ہیں سنو، لفظ کتنے سونے بولے، سنو تو جھومو. کہتے ہیں علمو اوے جان لو رحمن اللہ ویاکم، اللہ ساڈے تے بھی رحم کرے تے تواڈے تے بھی رحم کرے. حضور دے علماء ان فاطمہ، اوے جو فاطمہ ہے نا کریمتن علی اللہ وعلی رسولہ وعند جمیع المومنین، کا فاطمہ رب کے دربار میں بھی عزت والی، مصطفیٰ کے دربار میں بھی عزت والی، زمانے کے ہاں بھی عزت والی ہیں. اور کہا شرف و عظیم، ان کی شان بہت بڑی، فضل و جزیل بہت اعلیٰ ہیں. آگے جو باتیں کی وہ سنو، باتیں بڑی. کہتے ہیں سنو ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابوہا، وہ جو نبیوں کا نبی ہے وہ زہرا کا ابو لگتا ہے. آپ آہستہ سبحان اللہ کہہ دیں کدھر آپ آہستہ آہستہ بولو کدھر تو انو اٹیک نہ ہو جاوے، ہاں ہارٹ اٹیک نہ ہو جاوے. روزہ رکھا ہوئے نا سب نے. تو فرماتے ہیں کہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابوہا، اوے حضور ان کے ابو لگتے ہیں. آگے کہا علی بالوہا، علی ان کے شوہر لگتے ہیں. والحسن والحسین سیدہ شباب آل الجنہ والدہا،
وہ جو جنتی جوانوں کے سردار حسن و حسین ہیں نا، وہ زہرا کے راج دلارے لگتے ہیں، وہ سیدہ زہرا کے آنکھ کے تارے لگتے ہیں اور سیدہ زہرا کے پیارے لگتے ہیں۔ یہ شان ہے سیدتنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی۔ علامہ اقبال بولے ہیں، یہ سنیں اور پھر ختم کر، میں یہ نہیں کہ یہ باتیں بہت ساری تھی۔ سیدہ زہرا پاک کا آج کے اس عشرے میں وصال ہے، 3 رمضان المبارک کو آپ کا وصال ہے، اس نسبت سے ہم یہ خطبہ ہر سال دیتے ہیں۔ تو آگے بھی باتیں اور بہت ساری ہیں، وہ انشاءاللہ پھر کریں گے۔ تو علامہ اقبال کہتے ہیں کہ آؤ تمہیں بتاؤں زہرا کون ہے۔ کہا مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز، از سے نسبت حضرت زہرا عزیز ہیں۔ کہا وہ مریم جس کی طہارت اور عفتوں کے قصیدے قرآن پڑھتا ہے، وہ مریم جو عیسیٰ نبی کی ماں لگتی ہے، وہ مریم جس کے پاس صبح شام تازہ پھل آتے تھے۔ اللہ کے نبی زکریا نے دیکھ کے کہا مریم کہاں سے آتے ہیں؟ کہا ہوا من عند اللہ، اللہ کی طرف سے آتے ہیں۔ کہا دروازہ بند ہوتا ہے، میں تیری کفالت کرتا ہوں، تیرا گارڈین میں ہوں، گارڈین شپ میرے پاس ہے، سربراہ میں ہوں، سرپرست میں ہوں، میں تجھے اجرے میں بند کر کے جاتا ہوں، دروازہ لوک کر کے جاتا ہوں، مڑ کے آ کے دیکھتا ہوں تو اندر تازہ پھل موجود ہوتے ہیں ہر طرف۔ یہ کہاں سے آتے ہیں؟ بند دروازے میں، کہا رب کی طرف سے آتے ہیں۔ تو حضرت زکریا عمر رسیدگی عالم تھا، جو وہ کافی عمر ہو چکی تھی، اولاد نہیں تھی، جب دیکھا نا یہ بات ہے تو سیدنا زکریا نے ادھر ہی دعا مانگنا شروع کر دی، مولا یہ جگہ بڑی برکت والی ہے، ماں اس جگہ دے صدقے نال نیک اولاد دے عطا فرما دے۔ اس جگہ پہ حضرت زکریا نے دعا مانگی۔ جب دعا مانگی نا، آج بھی علماء کہتے ہیں جس کی اولاد نہ ہو رہی ہو، یہ زکریا والی دعا بار بار پڑھے علیہ السلام، اللہ اس کو اولاد عطا فرما دے گا۔ تو وہ دعا مانگی اور دعا مانگ کے بھی ہٹے ہی تھے کہ فوراً فرشتہ آ گیا، کہا زکریا خوش ہو جا، اللہ تجھے یحییٰ بیٹے کی خوشخبری سنا رہا ہے۔ تو کہا مولا یہ کیسے ہوگا، میں تو بوڑھا ہو چکا ہوں، میری بیوی بانچ ہو چکی ہے، تو یہ کیسے ہوگا؟ کہا کذالک اللہ یفعل ما یشاء، اللہ جی میں چاہتا ہے مڑ کر وکھاندا ہے۔ زکریا میں چاہوں تو بغیر ماں باپ کے آدم پیدا کر دوں، میں چاہوں تو بغیر ماں کے حوا پیدا کر دوں، میں چاہوں تو بغیر جو وہ ماں باپ کے سالے کو اونٹنی پتھر میں سے نکال کے دے دوں، بچہ بھی ساتھ آ جائے۔ زکریا تیرا بیٹا ہونے والا ہے، یحییٰ نبی ہوگا اور کتاب دیں گے ہم اس کو، وہ میرا نبی رسول ہوگا۔ تو وہ مریم جو اتنی شان والی کہ جہاں بیٹھے وہ جگہ برکت والی بن جائے، شان والی بن جائے۔ علامہ اقبال کہتے ہیں وہ مریم عیسیٰ کی ماں ہے، اس کی ایک یہ شان ہے، کیا؟ ایک ہی شان، یک اور شانیں ہیں، لیکن مین ان کی یہ شان ہے کہ وہ عیسیٰ کی ماں لگتی ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کی ماں ہیں۔ اور سیدہ زہرا کا، سیدہ زہرا کی ایک نہیں 3 شانیں ہیں، کیا؟ نور چشم رحمت للعالمین، امام اولین و آخرین۔ کہا وہ اس کی آنکھ کا نور ہے جو پہلوں کا بھی امام ہے، پچھلوں کا بھی امام ہے، نبیوں کا آقا لگتا ہے۔ دوسرا یہ بانو تاجدار حلتا مرتضی مشکل کشا شیر خدا۔ اس کی دلہن ہے، اس کی زوجہ ہے جو اپنا مرتضی بھی ہے، مشکل کشا بھی ہے اور شیر خدا بھی ہے۔ آگے تیسری شان کا، تیسری شان یہ ہے کہ مادر آں مرکز پرکار عشق، مادر آں کارواں سالار عشق۔ کہا حسن کی امی بھی لگتی ہے، حسین کی ماں بھی لگتی ہے۔ اور بات اب سمیٹ کے یہ کہا مریم کے گود میں یہ نسبت اور اس کے دامن میں یہ نسبت ہے کہ عیسیٰ کی ماں زہرا کی گود میں کیا نسبت؟
کا ایک نسبت یہ کہ عیسیٰ مسجد اقصیٰ میں جس کے پیچھے ہاتھ باندھتا ہے وہ زہرا کا بابا لگتا ہے. دوسرا کہا جرت و بہادری جس پہ ناز کرتی ہے جو ولیوں کا بادشاہ ہے وہ زہرا کا شوہر لگتا ہے. کہا امامت جن پہ فخر کرتی ہے شہادت جن پہ ناز کرتی ہے وہ حسن و حسین زہرا کے دامن میں موجود اور زہرا کے بیٹے لگتے ہیں. یہ تین شانیں اللہ نے سیدہ زہرا کو عطا فرمائی. اور علامہ اقبال آگے بڑا پیارا قصیدہ ہے یہ سارا ہیں، کہتے ہیں یکے شمع شبستان حرام حافظ جمیعت خیر الامم تا نشین داتش پہ کارو کی پشت پا زد بر تاجو نگی وہاں دیگر مولائے ابرار جہاں قوت بازو احرار جہاں. کہتے ہیں در نوائے زندگی سوز از حسین اہل حق حریت آموز از حسین سیرت فرزندہا از امہات جوہر صدق و صفا از امہات مزرع تسلیم را حاصل بطول مادرارا اسوہ کامل بطول بہر محتاج دلش آنکونا سوخت با یہودی چادر خدرا فروخت نوری و حماتشی فرما برش گم رضایش در رضای شہرت گریہائے او زبانی بے نیاز گوہر افشاندہ گور افشاندے بدامان نماز اشک او برچید جبریل امی الزمی ہم چو شبنم ریخت بر عرش بری. علامہ اقبال کہتے ہیں ایک ان کا بیٹا وہ ہے جو حسن ہے جس نے اقتدار کو ٹھوکر مارا اور مار کے کہا میں خون نہیں چاہتا میں نانا کی امت کا امن و آشتی چاہتا ہوں. ایک وہ ہے اور دوسرا وہ ہے جس نے حریت کی اور دلیری کی وہ تاریخ رقم کی کہ قیامت تک دین کربلا کے بغیر چل نہیں سکتا. اور آگے علامہ اقبال آج کی ماؤں کو پیغام دے کے کہتے ہیں تم اگر دیکھنا چاہتی ہو نا تو میں سمجھا دوں کہ بچوں کی سیرت ماؤں سے بنتی ہے اور بچوں کو جوہر صدق و صفا ماؤں سے ملتا ہے. اور اگر تم یہ پوچھو کہ بھائی زمانے کی جو ساری یہ کائنات اور یہ دنیا اس کا حاصل کیا ہے، کہ اس کا حاصل بطول ہے اور ماؤں کے لیے کامل اسوہ اگر ہے تو بطول ہے. لہٰذا اے زمانے کی عورتوں ماؤں بہنوں بیٹیوں سنو تم ایسا کرو کہ بطول باش تم زہرا کی خادمہ بن جاؤ. وَبِنْهَا شو عظیم اثر زہرا کی خادمہ بن کے زمانے کی نظروں سے چھپ جاؤ. پھر کیا ہوگا کہ در آغوش شبیر بگیری تیری گود میں بھی شبیر کا کوئی غلام آ جائے گا. کوئی غلام شبیر کا تیری گود میں بھی آ جائے گا. لیکن کب؟ کہا جب تو اپنا زمانے کی آنکھ سے چھپ جائے گی اور زمانے سے پوشیدہ ہو جائے گی اور پوشیدہ ہو کر تو چھپ کر خدا کی ہو جائے گی. اور عورتوں کو یہ بھی کہا زہرا وہ تھی جس کے گھر میں آ کے فرشتے چکی چلاتے تھے، نوری فرشتے اور خاکی آدم جس کی نوکری کرتے تھے. کہا وہ جو زہرا ہے نا فرشتے. اور اس میں بھی یہ میں آپ کو بتا دوں کہ جو جبریل امین میکائیل اسرائیل اسرافیل جو رسل ملائکہ ہیں ان کی بات میں نہیں، میں عام باقی فرشتے جیسے ہر بندے کے کچھ فرشتے خادم ہوتے ہیں تو ہر انسان کے ساتھ فرشتے ہوتے ہیں خدمت گزار، ہر بندے کی حفاظت کرنے والے، اس کی نگہبانی کرنے والے، نگہداشت کرنے والے. سیدہ زہرا کے گھر میں فرشتے آتے تھے، خدمت کرتے تھے، نوکری کرتے تھے. تو وہ زہرا کے جس کے گھر میں انسان اور فرشتے آ کے خدمت کرتے تھے کہ وہ زہرا اتنے اعلیٰ کردار والی تھی کہ زہرا نے اپنی خوشی کو علی کی خوشی میں گم کر دیا تھا. وہ کہتی تھی جو میرے شوہر کی رضا وہ میری رضا، جو علی کی خوشی وہ میری خوشی. جس بات سے علی راضی اس بات سے میں راضی، جس بات سے علی کو سکھ ہوتا ہے اس بات سے مجھے سکھ ہوتا ہے، جس بات سے علی کو پیار ہوتا ہے اس بات سے مجھے پیار ہوتا ہے. یعنی اتنا مولا علی کی رضا میں انہوں نے اپنی رضا کو گم کر دیا تھا. اور اس طرح مولا علی سے محبت، مولا علی سے پیار اور مولا علی سے آپ عقیدت رکھنے والی تھی سیدتنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا. آپ کائنات کی ساری عورتوں کے لیے قیامت تک ایک
آئیڈیل ہیں اور کامل نمونہ ہیں میری آپ سب کی ماں بہنوں کے لیے، بیٹیوں کے لیے سیدہ زہرا کے اسوہ کو پڑھیں، ان کی حیات کو پڑھیں، زندگی کو پڑھیں، جو کچھ انہوں نے کیا وہ کچھ کریں، آپ کو بھی اللہ وہ اولاد دے گا جو اولاد حسین کے نقش قدم پر چلنے والی ہوگی، سمجھ رہے ہیں؟ تو اور آخری وقت میں یہ ہوا، حضرت سیدہ ام سلمہ کہتی ہیں سیدہ زہرا نے مجھے فرمایا امی جان پانی لے آؤ، پانی رکھا، آپ نے غسل فرمایا، کہا امی جان نئے کپڑے لاؤ، تو میرے نئے کپڑے، کہا نئے کپڑے لائے، آپ نے زیب تن فرمائے، فرمایا چارپائی میری یہاں میرے گھر کے درمیان میں لاؤ، درمیان میں لائی، آپ اس پر لیٹی، اور سیدہ ام سلمہ کہتی ہیں ہاتھ یہاں نیچے رکھا نا، رکھ کے آپ نے اپنے آپ کے اوپر پورا کپڑا ڈال کے کہا امی جان، ام سلمہ حضور کی زوجہ محترمہ، کہا امی جان میں جا رہی ہوں، اب میرے کپڑوں کو بھی نہیں چھیڑنا، میں نے غسل بھی کر لیا ہے، میں نے کپڑے بھی پہن لیے، میں جا رہی ہوں، ہاتھ یہاں رکھا اور رکھ کے آپ لیٹی، اور روح آپ کی کفس سے انصری سے پرواز کر گئی، اور فرمایا کہ علی آئے تو بتا دینا کہ زہرا چلی گئی ہے، علی آئے تو بتانا کہ زہرا چلی گئی ہے۔ تو مولا علی باہر گئے ہوئے تھے کہیں، امام حسن اور حسین آپ کو بھی سیدہ زہرا پاک نے خود سنبھالا، نہلایا، نئے کپڑے پہنا کے مولا علی ساتھ لے گئے۔ تو جب سیدنا مولا علی واپس مڑ کے آئے تو حضور کے جانے پر آپ کو معلوم ہے صحابہ سارے روتے تھے، اور اتنے روتے تھے کہ مدینے میں اندھیرا چھا گیا تھا۔ تو پھر بعد میں یہ کہ سیدہ زہرا، مولا علی کا تو ایک یہ ڈھارس تھی کہ آپ سیدہ زہرا حضور کی تصویر، حضور کے جھلک کو دیکھتے تھے، اور برکتیں آپ کے گھر میں موجود تھی۔ جب مولا علی گھر لوٹ کے آئے تو دیکھا سیدہ زہرا آپ وصال فرما چکی تھی۔ مولا علی نے سیدہ زہرا کے جانے پر جو اس وقت باتیں کی وہ اب ایک لمبا موضوع ہے، لیکن مختصر یہ، علی نے کہا زہرا مصطفیٰ تو چلے گئے تھے، اب آپ بھی جا رہی ہیں، اب آپ بھی جا رہی ہیں۔ مولا مرتضیٰ علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم آپ بڑے غمزدہ، دکھی، اور علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے شہزادے امام حسن حسین ایک دوسرے سے لپٹتے ہیں، روتے ہیں، اور رو کے کہتے ہیں بھیا نانا بھی چلے گئے، امی بھی چلی گئیں، ہماری امی بھی چلی گئیں، بھیا اب کون ہم سے پیار کرے گا؟ اللہ پاک سیدہ زہرا کی غلامی میں ہمیں زندگی عطا کرے، ان کی نوکروں میں رکھے، اللہ سیدہ زہرا کے بچوں کا ادب بخشے، آل بیت کی محبت عطا فرمائے، اللہ ہماری نسلوں کو بھی حضور کے گھرانے کی محبت عطا فرمائے۔ میرے امام احمد رضا جب اپنا تعارف کروایا کرتے تھے تو لوگوں کو فرماتے تھے، لوگوں میں احمد رضا لوگوں کا استاد بھی ہوں، پیر بھی ہوں، 216 علوم کا امام بھی ہوں، ہزاروں لوگ میرے معتقد بھی ہیں، پر میں احمد رضا کون ہوں تمہیں بتاؤں؟ کہ میری ماں سیدہ زہرا کی باندی نوکرانی لگتی ہے، میں کنیز زیادہ ہوں سیدہ زہرا کا۔ میں اپنی امی جی سے کہا کرتا ہوں، میں اپنی ماں سے، اپنی امی جی سے کہا کرتا ہوں، ماں امی جی آپ سے کوئی نام پوچھے نا، آپ کا نام جو ہے وہ سب کو کوئی پوچھے، آپ وہ نہ بتایا کریں، آپ یہ کہا کریں میں کنیز زہرا ہوں، تاکہ میں یہ لوگوں کو کہہ سکوں میں کنیز زیادہ سیدہ زہرا ہوں، میں غلام خانہ زاد بھی ان کا۔ لوگوں پیار کرو مصطفیٰ سے، مصطفیٰ کے پیاروں سے، مصطفیٰ کے اہل بیت سے، حضور کے صحابہ سے، حضور کی امت کے اولیاء سے۔ یہ محبتیں بڑی قیمتی ہیں، ان کو ضائع نہ کرنا، نہ ضائع کرنا کسی کے کہنے پر، سنبھال لینا۔ یہ محبتیں، یہ پیار، یہ الفت، یہ اگر کسی سے جاتا رہے تو پھر مڑ کے نہیں آتا، اللہ نہ کرے یہ روٹھ جائے تو پھر مڑ کے دوبارہ نصیب نہیں ہوتا۔ اتنی مضبوطی سے ان کے دامنوں کو پکڑ لو کہ موت آ جائے پر ہاتھ سے ان کا دامن نہ جائے۔
اللہ تبارک و تعالی زمانے کو سیدہ زہرا کے قدموں کی خیرات اور ان کے در دولت کا نور عطا فرمائے، ان کی بارگاہ کا لنگر عطا فرمائے۔ اللہ ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کو بالخصوص سیدہ زہرا کا اسوہ عطا فرمائے، ان کی سیرت عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی آج کے اس دکھ کے عالم میں پوری امت کے دکھوں کو سیدہ زہرا کی عظمت کا صدقہ دور فرمائے، اور حضور کی ساری امت کو اللہ پاک سکھ کا سامان عطا فرمائے۔ اور بات میں یہاں ختم کرتا ہوں اس پر کہ ہو نہیں سکتی رقم بنت شہ بطحا کی شان، کیا بیاں ہو قطرہ ناچیز سے اس دریا کی شان۔ سیدہ زہرا تیری وہ بیٹی زینب اور اس کا وہ خطبہ دربار دمشق میں، علم نانا کا تھا خطابت سے ایاں بابا کی شان۔ سیدہ زہرا تو خود عظمت والی، تیرے بابا عظمت والے، تیرے امی عظمت والے، تیرے بچے عظمت والے، تیرے شوہر عظمت والے، تیرا سارا گھرانہ عظمت والا۔ اللہ ان کے مراقد پر نور پر کروڑ رحمتیں نازل فرمائے، اور ہماری ان کے صدقے بے حد و حساب مغفرت اور بخشش فرمائے۔ اللہ میں ان کے غلاموں میں زندگی بخشے، ان کی غلامی میں محبت میں موت عطا فرمائے۔ آج یہی جو کچھ عرض سے میں کر سکا یہ لے لیں، باقی ختم نبوت کا مسئلہ تھا۔ میں صرف یہ کہہ دوں کہ وہ میں نہیں اب چھیڑتا ہی نہیں، اس پر بات ہی نہیں کرتا۔ اگر وہ سمجھنا ہو جو بھی معاملہ ہوا تھا حکومت کا، پھر آگے سے جب سیلاب آیا تو ساتھ ہی کہنے لگے کہ ہم نے نہیں کیا، کوئی کچھ نہیں کیا۔ میں نے کہا پہلے کیا ہوا تھا، کیبنٹ کابینہ میں وہاں بیٹھ کے بات کیوں کی تھی؟ ادھر سے جب دیکھا نا کہتے ہم کسی سے نہیں ڈرتے، تو میں نے کہا ڈرتا تو کون نہیں ہے وہ تو ہمیں پتہ ہے۔ 1953 بلکہ یمامہ سے لے کر 1953 تک، اور 53 سے 74 تک، اور 74 سے یہ پھر آج تک زمانہ جانتا ہے کہ ختم نبوت پر ہم گلے کاٹنا بھی جانتے ہیں اور گردنیں کٹانا بھی جانتے ہیں۔ اس مسئلے کو کوئی نہ چھیڑے، کوئی سوچے بھی نہ یہاں پر۔ اللہ کی قسم ہے ہمیں کوئی کاٹ کے ٹکڑے کر دے ہم کروا دیں گے، پر اس طرح کا کوئی طاغوت آئے گا تو ہم اس کے بخیے بھی ادھیڑ کے رکھ دیں گے، ہم اس کے بدن کے ٹوٹے اڑا کے رکھ دیں گے، اور ہم خود بم بن جائیں گے، اور بم بن کے ہم ٹکرا جائیں گے، اور زمانے کے ہر طاغوت کو ہم پاس کر دیں گے، اور مصطفیٰ کی عزت کے خلاف کسی ظالم کو، کسی طاغوت کو ایک لفظ بھی نہیں بولنے دیں گے۔ یہ ہماری کمٹمنٹ ہے دربار مصطفیٰ کے ساتھ، اور یہ ہمارا عہد ہے دربار خدا کے ساتھ۔ ہم اس پر جیتے ہیں۔ ایک دن پہلے سارے ٹی ویوں پر رولا، اگلے دن رات کو ہی جو ہی سیلاب ادھر سے آیا نا، سیلاب آیا پورا دنیا سے، تو سیلاب دیکھا کہتے ہیں ٹی وی پہ، ٹی وی والے نہیں چلا رہے تو نہ چلائے ہماری تقریریں، نہ چلائے نا، کہیں سے تو ہماری آواز چلے گی، ہاں، اور بولے گی ہماری یہ آواز۔ تو بہرحال وہ ایسا ہوا کہ اگلے دن ہی ان کے وفاقی وزیر آگے کہتے ہیں ایسی تو کوئی بات نہیں ہوئی۔ آج میں نے ان کا بیان سنا، آڈیو بیان، کہتے ہیں ہاں وہ معاملہ یہ ہے کہ پہلے تو کہہ رہے تھے ہوئی نہیں ہے، پہلے کہہ رہے تھے ہوئی نہیں، آج کہتے ہیں ہوئی ہے پر اس کو ختم کر دیا ہے، اب آگے یہ۔ تو میں نے کہا یہ پاپڑ نہ بیلنا بڑے اوکھے پڑ جائیں گے تمہیں۔ جو قرآن سے ٹکرایا پھر اس کا نام نہیں بچا دنیا میں، جو دین سے ٹکرایا اس کا نام نہیں بچا دنیا میں، جو حضور کی عزت سے ٹکرایا اس کا نام نہیں بچا دنیا میں، اس لیے کوئی نہیں بچے گا۔ ختم نبوت کو نہ چھیڑنا۔ تمہارا ریڈ زون ہوگا تو اسلام آباد میں ہوگا، ہمارا ریڈ زون ہے ختم نبوت کا عقیدہ، ہاں یہ ہمارا ریڈ زون ہے، یہاں کوئی نہ چھیڑے، کوئی نہ بولے، یہاں سوچے بھی کوئی نہ، اگر کچھ سوچے گا بھی تو ہم اپنے دودھ پیتے بچے کو ہا دیں گے، پر مصطفیٰ کی عزت پر کسی کو حملہ نہیں کرنے دیں گے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہ ہمارا دین ہے، مذاق کوئی نہیں ہے۔ ہم نے 36,000 مارے تھے، آج دوبارہ پھر مر سکتے ہیں۔ 10,000 لاشیں یہاں بھی گری ختم نبوت کے مسئلے پر، اور آگے بھی امت بانچ نہیں ہوئی۔ ابھی امام مہدی کے نوکر موجود ہیں جو تیاری کر رہے ہیں، اور جنگ لڑیں گے امام مہدی کے ساتھ مل کے انشاءاللہ کافروں کے خلاف۔ کیا خیال ہے؟ ہاں، ہم نہ ہوئے تو ہمارے بچے لڑیں گے انشاءاللہ۔ ہم بچوں کو گٹی دے کے جائیں گے کہ جب علی کا بیٹا اور مہدی آئے گا، نبی کا نواسا، زہرا کا پوترا، تو اس کے ساتھ مل کے کافروں سے لڑنا۔ ہم اپنے بچوں کو تربیت کر کے جائیں گے انشاءاللہ، اور ہماری زندگی میں ہوا تو ہم انشاءاللہ خود لڑیں گے امام مہدی کے ساتھ۔
یہ پاکستان ہے اور پاکستان رہے گا یہ، سمجھائیے۔ تو بہرحال اس مسئلے کو کوئی نہ چھیڑے، ہاں وہ مسئلہ ہے کیا میں اس کو سمجھا دوں گا۔ بعض بدھو قسم کے، مجھے ابھی اوپر بھی ایک ساتھی کہہ رہے تھے کہ وہ فلاں یہ کہہ رہے فلاں یہ کہہ رہے، میں نے کہا یہ دین ہے، یہ کوئی مذاق نہیں ہے۔ یہاں بات وہ کرے جو ہر وقت اس کے اندر رہ کے تیراکی کرتا ہے، تیراکی وہ بات کرے۔ ہر بندے کو یہاں دم مارنے کی مجال نہیں ہونی چاہیے اور جرأت نہیں کرنی چاہیے۔ بہرحال وہ اچھا ہوا کہ واپس ہو گیا۔ قادیانی اپنے چینلوں پر بڑھ کے مارنا شروع ہو گئے تھے، اور جی ہمیں احمدی مسلم کے طور پہ نیشنل کمیشن کے اندر شامل کیا جا رہا ہے۔ ان کے چینلوں پر خبریں چل رہی تھیں، قادیانیوں کے چینلوں پر یہ خبریں چلا رہے تھے کہ ہمیں احمدی مسلم۔ میں نے کہا نہ تم احمدی ہو نہ تم مسلم ہو، نہ تم احمدی ہو اور نہ تم مسلم ہو۔ احمد میرے نبی کا نام ہے، میں اس کو غلام احمد کہتا ہی نہیں۔ میں جب نام بولتا ہوں میں اس کو غلام فرنگیاں کہتا ہوں، میں اس کو غلام قادیاں کہتا ہوں، میں اسے غلام انگریز کہتا ہوں، غلام یہود و ہنود کہتا ہوں، میں اسے غلام یہود و نصارہ کہتا ہوں۔ احمد ہمارے آقا کا نام ہے اور احمد والے ہم ہیں، احمد والے بولو تو صحیح نہیں یار، احمد والے اور مسلم بھی ہم ہیں، مسلم بھی ہم ہیں۔ تم نہ احمدی ہو اور نہ مسلم ہو، اب وہ عام کافر بھی نہیں ہو، تم عام کافر بھی نہیں، تم مسلم بھی نہیں، احمدی بھی نہیں، تم کافر، اور تم یہودیوں عیسائیوں بدھ متوں ہندوؤں سکھوں جیسے کافر بھی نہیں۔ نہ تم ادھر آ سکتے ہو نہ تم ادھر آ سکتے ہو، میں اتنا بتا دوں۔ اب اس سے سمجھ جانا، وہ جو ہے نا قومی اقلیتی کمیشن، اس کے اندر ہے یہودی، نہ اس کے اندر ہے عیسائی، اس کے اندر ہے ہندو، اس کے اندر ہے سکھ، اس کے اندر ہے اقلیتیں، وہ ہے عام کافر۔ کون ہے؟ عام کافر۔ مرزائیوں قادیانیوں، تم نہ ہو مسلم، نہ تم ان میں اور نہ تم ہو اقلیتوں میں، عام کافروں میں۔ تم ہو کون سے کافر؟ تم ہو کافر، تم ہو محارب، تم ہو مرتد، تم ہو زندیق، تم ہو ملحد، تم ہو منافق، تم ہو بے دین۔ یہ ہے تمہارا نام۔ یہ جو میں نے گنوائی، یہ لفظ جو میں نے گنوائے نا، یہ ہم بدھوؤں کو پتا بھی نہیں۔ اور یہ جو لفظ میں نے گنوا دیے، میں آپ کو آخری لفظ بول دوں اور ختم کر دوں۔ قادیانیوں کی 100 نسلیں بھی آ جائیں، یہ مرتد ہی رہیں گے۔ یہ کیا رہیں گے؟ مرتد رہیں گے۔ یہ نہ ادھر مسلمانوں میں تو اس لیے نہیں کہ ختم نبوت کے ڈاکو ہیں، کافر ہیں، اور کافروں میں اقلیتوں میں عام کافروں میں اس لیے نہیں کہ یہ مرتد ہیں۔ کون ہے؟ اور زندیق ہیں۔ ان کی 100 نسلیں بھی آ جائیں، یہ مرتد اور زندیق رہیں گے۔ ان کا حکم نہ مسلمانوں کے ساتھ ہے اور نہ ان کو کوئی عام کافروں کے ساتھ ملا سکتا ہے۔ یہ بالکل جدا اور علیحدہ ہیں۔ ان کی سزا وہ ہے جو یمامہ میں صحابہ نے سزا دی تھی ختم نبوت کے ڈاکوؤں کو، اور وہ سزا دینا حکومت کا کام ہے، اسلامی حکومت کا کام ہے۔ اسلام میں مرتد کی سزا موت ہے، اور یہ اسلامی حکومت کی ذمہ داری ہے مرتدوں کو سزا دینا ہے۔ نہیں دے رہے تو چلو صبر کرو، آنے دو پھر علی کے بیٹے کو، ایک بار پھر یمامہ لگے گا، بدر کی یاد تازہ ہوگی، احد کی جنگ کی یاد تازہ ہوگی انشاءاللہ، غزوہ خندق لڑا جائے گا ایک بار پھر انشاءاللہ، غزوہ احزاب لڑا جائے گا، پھر انشاءاللہ فتح مکہ کا منظر دوبارہ نظر آئے گا تمہیں مسلمانوں کا۔ ہم اپنی تاریخ دہرا کے دکھائیں گے زمانے کو ایک مرتبہ پھر۔ حضور کے غلاموں، جمع ہو جاؤ، جمع ہو جاؤ اور جوان ہو جاؤ۔ ہاں جوان ہو جاؤ، مطلب جوان کا یہ ہے کہ جاگ جاؤ، بیدار ہو جاؤ، ہوش کر لو وقت سے پہلے کہ کدھر تمہارے سر سے پانی گزر جائے۔ میں تو تمہیں تنبیہ 10 سالوں کے ہر مرتبہ یہی کہتا ہوں کہ خبردار خبردار خبردار، بڑے آگے فتنے فتنے فتنے، اور آ رہے ہیں فتنے۔ یہ دیکھیں نا، رمضان، لاک ڈاؤن، ملک جام، لاک ڈاؤن، رمضان کا برکت والا قادیانی لفظ ہی پیڑا تو انو کیڑی کو موت پئی ہے، تو رمضان قادیانیاں دی گل چھڑنی ہے؟ کیڑی آگ لگی ہے تھے؟ وہ کیڑے انہوں نے مطالبات انج دے آگے جڑے حالے تک پورے نہیں ہوئے؟ وہ درندے یہاں بڑے بڑے عہدوں پر نہیں بیٹھے ہوئے؟ ہم تو کہتے ہیں اتارا، یہ ملک محمد عربی کے غلاموں کے نام پہ ہے، محمد عربی کے نام پر ہے، یہ ہمارا ملک ہے۔ قادیانیوں کا، قادیانی کافر ہیں، قادیانی کافر ہے، بولو تو صحیح، قادیانی کافر ہے۔ جس کے سینے میں نا، روزہ میرا بھی ہے اور بڑا ڈاڈا روزہ ہے، ہاں سخت روزہ ہے میرا، سمجھ آئی؟ آپ کا بھی ہے، پر ہمارا بہت سخت روزہ ہے،
تو بہرحال بات یہ کہ جس کے دل میں جتنا زور ہے نا ایک بار بتا دو، پیغام جائے گا آپ کا، سب کا جائے گا۔ ایک بار اتنا جتنا زور سینے کا لگا کے ایک بار بول دو، مزہ آ جائے گا نا، ذرا مزہ۔ ان کو تکلیف ہوتی ہے، ہمیں مزہ آتا ہے۔ مصطفیٰ والوں کو خوش کرنے سے مزہ آتا ہے، مصطفیٰ کے دشمنوں کو ساڑنے سے مزہ آتا ہے۔ قادیانی بولو سارے آخر تک، آخر وہ گیٹ تک جتنے کھڑے ہیں یا اوپر دوسری منزل پر جتنے، سارے بولیں گے ایک مرتبہ ہاتھ اٹھا کے، باقاعدہ ایسے مکہ بنا کے جرت کے ساتھ، قادیانی۔ وہ بولو نہیں، وہ بولو قادیانی، وہ بولو قادیانی، وہ بولو قادیانی۔ ختم نبوت کے منکر، ختم نبوت کے ڈاکو، بولو قادیانی۔ عمر زائی، انگریزوں کے کتے، انگریزوں کے گماشتے، ہم ہیں نبی والے، بولو سارے، ہم ہیں نبی والے، ہم ہیں مصطفیٰ والے، ہم ہیں قرآن والے، ہم ہیں اسلام والے۔ اللہ تھوڑی نسل آباد رکھے، اللہ تو کو خوش رکھے۔ رمضان دا مہینہ ہے، رب تو کو ڈھیروں برکتاں چمڑ چاہتا فرمائے۔ رب تھوڑیاں قیامت تک آنے والی نسلاں حضور دیاں عاشق بناوے ہے۔ اللہ میرا آپ سب کا حامی و ناصر ہو، اور اللہ ہماری اس مسجد کو آباد اور شاد رکھے۔ اللہ آپ سب کو ڈھیروں برکتیں عطا فرمائے۔ نماز کی جگہ اگر پیچھے نہ ہو تو اوپر دوسرے حال میں چلے جائیں، وہاں پر نماز پڑھیں، نہیں تو اوپر چھت پہ چلے جائیں، اور باہر صفیں بچھانا چاہیں تو وہ بچھا لیں۔ برحال نماز بڑے خشوع و خضوع سے، رمضان کا جمعہ ہے، رمضان کی نماز ہے، اور بڑے جو وہ اہتمام سے، رستے میں کسی جگہ نہیں پڑھنا، ناپاک جگہ پر نماز نہیں ادا کرنی۔